بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 220 ہے اور آج کا عنوان ہے قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کی بات تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء نوح وامته فیقول اللہ تعالی هل بلغت؟ فیقول نعم اے وربی، فیقول لأمته هل بلغكم؟ فيقولون لا ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل، رواه البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا، کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اے رب العزت۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت کرے گا، کیا نوح علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس آپ کا کوئی نبی نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا، اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے حضرت نوح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں، چنانچہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے۔ سرکار نے فرمایا، ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا، اور یہی مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، اور وسط کے معنی درمیانی کے ہیں۔ اس حدیث میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا، کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا تھا؟ تیسری بات، حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اے رب العزت۔ چوتھی بات، اب اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائے گا، کیا نوح علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ پانچویں بات، وہ جواب دیں گے، نہیں، ہمارے پاس آپ کا کوئی نبی نہیں آیا۔ اور چھٹویں بات، اس پر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا کہ اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے۔ ساتویں بات، وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ آٹھویں بات، چنانچہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ نویں بات، اور یہی مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، اور وسط کے معنی درمیانی کے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ حدیث ہم نے یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ قیامت کے دن ہر امت سے اس امت کے نبی کی تبلیغ کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہارے نبی نے تم تک دین کی بات پہنچا دی تھی؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا اس امت کے نبی سے یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ کے عادل اور منصف ہونے کی علامت۔ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم صاف طور پر مکر جائے گی، انکار کر دے گی اور کہے گی کہ ہمارے پاس تو تیرا کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے نوح، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تھی تو تمہارے پاس کوئی ایسا بھی ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ واقعی تم نے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ اس آیت سے بھی اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ امت
محمدیہ کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے قیامت کے دن گواہ بنے گی۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں وہ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ امت محمدیہ وہ امت ہے جو علم، عدل اور انصاف اور تقوی اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دے گی۔ یہ حدیث ہم سب کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں ہمارے اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے اور ہمیں بھی اپنے دور کے لوگوں تک دین کا یہ پیغام پہنچانا ہے۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔